ایک تو صدقہ فطر کے بارے میں، جس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا گیا ہے اور فطرانہ بھی کہا گیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس کو فرض قرار دیا کہ ایک سا ہر مسلمان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا ہو، حتیٰ کہ جو اس دن پیدا ہوا اس پر بھی ایک سا اللہ کی راہ میں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا یہ فرض کیا گیا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فطرانہ تھا، جو بھی اجناس، جو بھی خوراک کھائی جاتی تھی، اسی خوراک میں سے ایک سا دیا جاتا تھا۔ اور ایک سا کیا ہوتا ہے؟ موجودہ دور میں، اس دور کو جو چیزوں کی پیمائش کی جاتی تھی، پیمائش کرنے والا جو ایک پیمانہ تھا اس کو سا کہا جاتا ہے۔ اب جو عراق کے علاقے کا سا تھا اس کا وزن اور تھا، مدینہ کے اندر جو سا تھا اس کا وزن اور تھا، اسی لیے ہمارے ہاں سا کے وزن میں آپ کو کچھ اختلاف بھی ملتا ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ سائے حجازی جو مدینہ منورہ کا سا تھا اس کے مطابق ہم نے ایک سا غریب غربا کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، اور جس کا موجودہ دور کا وزن آپ کہیے کہ 2.5 کلو سے لے کے 2.25 کلو بنتا ہے۔ اس وزن میں تھوڑا سا مارجن رکھتے ہوئے ہمیں تقریباً 2.25 کلو اناج جو ہم گھر میں کھا پی رہے ہوں وہ اللہ کی راہ میں ادا کرنا ہے۔ اکثر جو سوال پوچھا جاتا ہے جی کتنی قیمت ہم نے فطرانے میں ادا کرنی ہے، کیوں کوئی قیمت ہمیں بتائی نہیں گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کھایا کرتے تھے، جو پنیر کھایا کرتے تھے، منقع کھایا کرتے تھے، یا الغرض جتنی بھی اجناس تھی، انہی اجناس میں سے وہ فطرانے میں غریب غربا کو دیا کرتے تھے۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ فطرانہ آپ اسی اجناس میں سے اور غلے کی شکل میں دیں، آٹا ہے تو آٹا دیں، چاول ہیں تو چاول دیں، اور اس کی قیمت نہیں دینی چاہیے۔ بہت سارے اہل علم کا یہ خیال ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے کبھی بھی دینار اور درہم موجود تھے لیکن کبھی دینار اور درہم نہیں دیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس جو ان کا غلہ ہے وہ زیادہ ہوگا اور ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم اس کی قیمت دینا چاہیں، تو پھر قیمت ہم عام طور پہ صرف آٹے کی شمار کرتے ہیں، صرف آٹے کی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منقع، کھجور، کشمش اور پنیر جو کوئی کھایا کرتا تھا تو اسی میں سے ایک سا اللہ کی راہ میں دیا کرتا تھا۔ تو اب ہمارے گھروں میں تو چاول بھی بنتے ہیں، تو چاول کی قیمت 2.25 کلو کی آپ لگائیں، جس کوالٹی کے ہمارے گھر میں چاول ہیں، وہ چاہے فی آدمی کا فطرانہ صدقہ فطر وہ 700 بنے، 800 بنے یا 600 بنے، یہ جو ہے نا جی سب کے لیے 300 فطرانہ، ڈیفینس میں رہ رہا ہے اس کے لیے بھی 300، جو گاؤں دیہات میں رہ رہا ہے ریڑھی چلانے والے کا بھی 300 فطرانہ، اور جو گھر میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے اس کا بھی 300 فطرانہ۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے اور یہ مسئلے کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو ایک سا جس طرح کا کھانا آپ گھر میں کھاتے ہیں تو ایک آدمی کی مناسبت سے ایک سا اللہ کی راہ میں ہم نے دینا ہے، جتنے گھر کے افراد ہوں ان تمام کی طرف سے، اور یہ عید کی نماز سے پہلے ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس میں ایک عمل تو ہے مستحب ہونے کا اور ایک عمل ہے جائز ہونے کا۔ مستحب یہ ہے کہ رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے یہ ادا کرنا ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہوگا، یہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوا۔ لیکن ایک سہولت یہ رکھی، جائز یہ ہے کہ اگر آپ 2-3 دن پہلے بھی نکالنا چاہیں تو اس کی بھی رخصت دی گئی ہے۔ اور یہ فطرانہ ہم کن کو دے سکتے ہیں؟ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو ہم فطرانہ کی رقم دے سکتے ہیں، فقیر ہو، غریب ہو، مقروض ہو، اور جن پر زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے جن کو دینا، ان کو ہم فطرانے کے پیسے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جو انسان سے غلط بیانی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات کر بیٹھتا ہے گناہ والی، تو فطرانہ ادا کرنے سے وہ روزوں کی کمی بیشی اللہ پوری کر دیں گے، اور تحمۃ للمساکین یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔